الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیسن نمبر 10، یہ ہے پاکستان کے نامور خواتین۔ پچھلے اس میں ہم لوگوں نے فوجی اعزازات کے بارے میں پڑھا تھا، جس کے اندر نشان حیدری تھا، اور اس کے اندر ہم لوگ پاکستان کی نامور یعنی کہ مشہور خواتین جنہوں نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس ایکسرسائز کا سلوشن شیئر کروں گی۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ خاندان کی تشکیل مرد اور عورت دونوں سے ہوتی ہے۔ معاشرے کو امن بنانے اور ترقی دینے میں دونوں کا اہم کردار ہے۔ دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں ایسے گزری ہیں جنہوں نے اپنے عمل، کردار اور فکر کی عظمت سے دوسروں کے لیے امن اور ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام تقوی اور عمل صالح کو انسانی برتری کی بنیاد دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں جو نامور خواتین نظر آتی ہیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے سیرت اور کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے حد ذہین تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 2210 حدیث مروی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور ذہین خاتون تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ کی حوصلہ مندی اور ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس پر آ جاتے ہیں، قیام پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی تو برصغیر کی مسلم خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا بیگم، سلمیٰ تصدق حسین بیگم، رانا لیاقت علی خان بیگم، شائستہ اکرام اللہ بیگم، جہاں آرا بیگم، وقار النساء نون، لیڈی ہارون اور بیگم شمیم جلندھری سمیت بہت سی عظیم خاتون شامل تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے، میری بہن نے مسلم خواتین کو بیدار کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات جاری کرنے سے پہلے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیغام عورتوں تک پہنچانے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے کونے کونے میں جلسے کیے، جس سے مسلم خواتین میں قومی سیاسی شعور پیدا ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کے دوران محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ ان کی روزانہ ڈاک اور فائلیں بھی پڑھ کر انہیں سناتی اور ان کی ہدایت سیکرٹری تک پہنچاتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان یمن مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی فعال رکن تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1949 میں عورتوں کی تنظیم افوا کی بنیاد رکھی۔ آپ کو پہلی پاکستانی خاتون سفیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ 1973 سے 1974 تک صوبہ سندھ کی گورنر بھی رہیں۔ بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قومی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کرایا۔ آج اسی سرزمین یعنی گوادر کی وجہ سے پاک چین اقتصادی راہداری کا عظیم منصوبہ ممکن ہوا، جسے سی پیک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ موجودہ دور کی پاکستانی خواتین نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے مسلم مملکت میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز پایا۔ فہمیدہ مرزا کو مسلم دنیا
کی پہلی خاتون سیکرٹری قومی اسمبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مادر پاکستان محترمہ بلقیس ایدھی کی سماجی خدمات کو پیش یاد رکھا جائے گا۔ حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز لینے والی یہ خاتون کئی دہائیوں سے اپنے شوہر عبدالستار ایدھی کے ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کی دکھ درد بانٹتی رہیں۔ پروین شاکر ایک بڑی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی ادارے کی بہترین افسر بھی تھیں۔ ان کے علاوہ بانو قدسیہ، کشور ناہید، شبنم شکیل اور بشرا رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں۔ بچوں میں عرفہ کریم نے دنیا کی کم عمر ترین کمپیوٹر انجینئر کا اعزاز حاصل کر کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو محترمہ جسٹس ناصر اقبال ایک بلند پایہ جج تھیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ملالہ یوسف زئی کو ان کی خدمات کی صلہ میں عالمی امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس فورس میں خدمات دینے والی رافع قاسم بیگ نے بم ڈسپوزل یونٹ کا حصہ بن کر پہلی ایشیائی اور پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک اعزاز بلوچستان کی خواتین ذکیہ جمالی کو بھی اس وقت حاصل ہوا جب وہ پاکستان نیوی میں پہلی خاتون کمیشنڈ آفیسر بنی۔ بانو قدسیہ اردو زبان و ادب میں ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے افسانے اور ناول لکھے جن میں انسانی نفسیات اور معاشرتی مسائل کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ نامور نگار، افسانہ نگار، براڈ کاسٹر اور محقق و دانش اور اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں۔ طاہر قاضی 1 جولائی 1951 میں مردان میں پیدا ہوئی۔ آپ 2006 سے بحیثیت پرنسپل آرمی پبلک اسکول پشاور اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں کہ اچانک 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر دیا۔ پرنسپل طاہرہ قاضی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچوں کی جان بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دہشت گردوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے طاہرہ قاضی کو ان کی بہادری کی وجہ سے 2015 میں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے تو پر کراچی سے تعلق رکھنے والے نسیم حمید نے 2010 میں منعقد ہونے والی جنوبی ایشیائی کھیلوں میں 100 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ پاکستانی خواتین کی کرکٹ اور ہاکی ٹیموں عالمی سطح پر ایک پہچان رکھتی ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شمع خالد گلگت بلتستان کی دوسری گورنر بنی۔ گلگت بلتستان ہی سے تعلق رکھنے والی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی کوہ پیما خاتون میں جنہوں نے کیٹو جیسے خطرناک پہاڑی کی چوٹی کو سر کرنے کے علاوہ ماؤنٹ ایورسٹ سمیت 7 براعظموں کے ساتھ بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کیا۔ فضا کی بلندیوں کو چھونے والی پاکستان کی 2 پائلٹ بہن مریم مسعود اور ارم مسعود نے بھی طور کو پائلٹ بیگ وقت 777 بوئنگ طیارہ اڑا کر ایک نئی تاریخ قائم کی۔ ان جیسی کئی اور پاکستانی خواتین بھی اپنے اپنے شعبوں میں ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں۔ اگر انہیں اسی طرح مواقع ملتے رہے تو یہ اپنے ملک کے لیے کامیابیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کر سکتی ہیں۔ ہم تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے معاملات میں انہیں یکساں مواقع فراہم کر کے ترقی کی دوڑ میں عورتوں کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھا ریڈنگ اس کی۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کے اوپر۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب کیا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے طاہرہ کا لقب سے مشہور ہوئیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کربلا میں کس شخصیت نے عزم و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی؟ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا بہت بردبار اور ذہین خاتون تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ کی حوصلہ مندی اور ظالم حکمران کے سامنے
حق گوئی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جیم، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 3 نامور خواتین، تو یہ ان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بیگم، سلمہ تصدق حسین بیگم، رانا لیاقت علی خان بیگم، شائستہ اکرام اللہ بیگم، جہاں آرا بیگم، وقار النساء نون، لیڈی ہارون اور بیگم شمیم جلندری سمیت بہت سی عظیم خواتین شامل ہیں۔ ان میں سے آپ نے کوئی 3 لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ دال پر۔ بیگم وقار النساء نے پاکستان کے لیے کیا اپنی کیا خدمات انجام دی، تو یہ ہے بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کرایا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے 3 مشہور ادب کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ ان کے علاوہ بانو قدسیہ، کشور ناہید، شبنم شکیل اور بشرا رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔